اے دنیا زن ہیز پلیتی کتنی ململ دھوون ہوں۔ ترجمہ، اس مصرے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، طالب حق کے لیے دنیا داری عورت کے حیض کی طرح پلیت ہے، چاہے کتنا ہی پاک کرنے میں لگے رہو۔ تشریح، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ اس مصرے میں دنیا کی چاہت کو عورت کے حیض پلیتی سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے طالب حق، تو دنیا کی چاہت کو، انانیت کو، فرعونیت کو، حرص کو اور ہوس دنیا کو حیض کی پلیتی جیسا پلیت سمجھ، کیونکہ شیطان تیری بندگی کو، اطاعت کو اور دن رات کی ریاضت کو پل بھر میں تکبر، خود پسندی اور لالچ کی چادر میں لپیٹ دیتا ہے اور تیرے اندر کی پاکیزگی کو حیض کی طرح گندا کر دیتا ہے، جس کی تجھے خبر تک نہیں رہتی۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کتنی ململ دھوون ہوں، یعنی اے طالب، تو دن میں 5 نمازیں قائم کرتا ہے، 5 بار وضو کرتا ہے اور نہاتا دھوتا ہے تاکہ پارسا دکھے، لیکن اس ناپاکی کو نہیں دھوتا جو تیرے اندر سمائی ہے، کیونکہ سب عادتوں کی بنیاد ہی دنیا کی ہی محبت ہے۔ حدیث، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کارن عالم فاضل گوشے بے بے روون ہوں۔ ترجمہ، اس میں سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عالم فاضل کو جب دنیا سے کوئی دکھ یا تکلیف ملے، وہ گوشے یعنی تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کر روتے ہیں۔ تشریح، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دین اور دنیا کے علم کو حاصل کر کے عالم فاضل بن جاتے ہیں، لیکن دولت کمانے کے لیے ہی اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے تو سب سے الگ ہو کر ریاضت اور وظائف میں لگ جاتے ہیں اور رو رو کر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جب اللہ عز و جل مشکل اور مصائب سے نکال دے تو پھر دنیا کی ہی چاہت میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ عز و جل معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ قرآن پاک سے حوالہ، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ ترجمہ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں ان مکلف مومنین سے خطاب ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنوں کو پہنچتی ہیں، اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ عز و جل ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں۔ جندے گھر وچ بہتی دنیا اوکھے کھو سوون ہو۔ ترجمہ، اس مصرے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مال و دولت جس قدر زیادہ ہو، وہ اس کی حفاظت اور دولت کی لالچ میں اپنی نیندیں حرام کر لیتے ہیں۔ تشریح، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کا یہ مصرع موجودہ دور کی عکاسی کر رہا ہے۔ آج کل انسانوں کی اکثریت کی ذہنیت ایسی بن گئی ہے، یا حالات نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد سے رات کو بستر پر جانے تک انہیں ہر لمحہ یہی دھن سوار رہتی ہے کہ کس طرح سے زیادہ پیسہ آئے، بینک بیلنس ہو، کشادہ مکانات، فلیٹس، جائیدادیں، لگژری کاریں اور دنیاوی عیش و آرام کے دیگر وسائل حاصل ہوں۔ اس سوچ میں اپنی نیندیں حرام کرتے ہیں، اور جن کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ اس کی حفاظت میں اور زیادہ کی لالچ میں نیندیں خراب کر لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ دنیا داری ہے جو کہ مذہب، دین اور تقوی کے بالکل برعکس ہے۔ ترک دنیا جنہاں کی تھی باہو وہندے نکل کھلوون ہوں۔ ترجمہ، اس مصرے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے مقصد حیات کو سمجھ لیا ہے اور خواہشات دنیا ترک کر لی ہے، اس لیے دنیا کے بہتے دریا سے پار ہو گیا ہوں۔ تشریح، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ طالب حق،
دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ اور خود کو اس دنیا کی دنیا داری میں ڈال کر گمراہ نہ ہو، بلکہ اس راستے کی طرف دوڑ جو اللہ عز و جل نے تیرے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا کو ایک دریا کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی جھوٹی خوبصورتی اور کشش میں ڈوب کر اس دریا کا حصہ نہ بن، بلکہ اس سے کنارہ کشی کر کے اللہ عز و جل کی جانب آ۔ قرآن پاک سے حوالہ۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ ترجمہ: لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں دنیا سے محبت کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں عورتیں، بیٹے، مال اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مکانات شامل ہیں، تاکہ دنیا دار اور اللہ عز و جل سے محبت کرنے والوں میں فرق کیا جا سکے۔ اللہ عز و جل نے انسان کے اندر اپنی محبت و عشق کا جذبہ چھپا رکھا ہے اور اس کے سامنے پوری دنیا کو آب و تاب کے ساتھ پیش کر دیا، تاکہ انسان اللہ عز و جل کی جانب دنیا کی محبت سے منہ موڑ کر آئے۔ مومنوں کے لیے اللہ عز و جل نے اس دنیا سے بڑھ کر بہترین ٹھکانہ جنت بنائی ہے۔ فرمانے باہو رحمۃ اللہ: بعض لوگ رزق تلاش کرتے ہیں مگر رزق ان سے دور بھاگتا ہے، بعض ایمان تلاش کرتے ہیں اور ایمان ان سے بیزار ہوتا ہے، لیکن جو آدمی اللہ عز و جل کو تلاش کرتا ہے، رزق اسے تلاش کرتا ہے اور ایمان اس کے رگ و پوست کی نس نس میں سرایت کرتا ہے۔ اے دنیا زن ہیز پلیتی، kitni malmal dhowan who. Translation: In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo rahmatullah alayhi says, "For a seeker of truth, worldliness is as impure as a woman's menstruation, no matter how much you try to purify this worldliness." Explanation: In this verse, Hazrat Sultan Bahoo rahmatullah alayhi, by likens the desire of world with the menstruation of a woman, says, O seeker of truth, consider worldly desire, egoism, heroism, greed, and lust of the world as impure as the impurity of menstruation, because Shaitan wraps your servitude, obedience, and austerity of day and night in a blanket of arrogance, selfishness, and greed, and dirty your inner purity like menstruation, which you are not even aware of. He rahmatullah alayhi says, kitni malmal dhowan means, O seeker, you perform 5 prayers in a day, perform ablution 5 times, bath and wash yourself so that you appear pious, but you do not wash away the impurity which is indwelled inside you, because the basis of all habits is love of the world. Hadith: Love of the world is the root of all sins. Love of the world is the root of all evil. Duniya karan alam fazil, goshe behbe rowan hu. Translation: In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo rahmatullah alayhi says, when the wise and scholar get any pain or suffering from the world, they sit in a corner alone and weep. Explanation: Hazrat Sultan Bahoo rahmatullah alayhi says that by acquiring the knowledge of religion and the world, they become wise and scholars, but use their knowledge only to earn wealth. If they face any trouble in the world, they separate themselves from everyone and engage in austerities and religious brooding, keep cry and ask forgiveness for their sins, and when Allah Azza wa Jal takes them out of hardship and suffering, then again become engrossed in the desires of world. Hazrat Musa Ashri radhiyallahu anha narrated that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said,
The small or big calamity that befalls upon a servant is due to a sin, and the sins that Allah Azza forgives as a result of it is more. Then Rasulullah ﷺ recited this verse, reference from the Holy Quran. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Translation: And whatever calamity befell you, that is because of what your hands have earned, and He pardons much. In this verse, it is addressed to those mukallaf believers who commit sins, and what is meant by that, the pains and sufferings that befall upon the believers in this world are mostly due to their sins. Because of those sufferings, Allah Azza expiates their sins, and sometimes the suffering of a believer is for the elevation of his ranks. Jinde ghar vich bohti duniya, okhe ghusawan hu. Translation: In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says, when the wise and scholar get any pain or suffering from the world, they sit in a corner alone and weep. Explanation: This verse of Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi is reflecting the current era. Nowadays, the mentality of the majority of people has become such, or maybe circumstances have forced them to be concerned about accumulating more wealth. From the time they wake up in the morning till they go to bed at night, they are obsessed with how to get more money, bank balance, spacious houses, flats, properties, luxury cars, and other resources or worldly luxuries. They forbid their sleep in such thoughts, and those who have all this spoil their sleep in the protection of it and in the greed of more. According to them, this is worldliness, which is completely opposite of religion and piety. Tark duniya jina kitni bahu, wahande nikal khalowan hu. Translation: In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi, by addressing himself, says that I have understood the purpose of life and abandoned the worldly desires. Therefore, I have crossed the flowing river of the world. Explanation: Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says, O seeker of truth, understand the purpose of coming to this world and do not get lost in the worldliness of this world, but run towards the path that Allah Azza has made for you. Calling this world a river, He Rahmatullah alayhi says that do not become a part of this river by drowning in its false beauty and attraction, but withdraw from it and come towards Allah Azza. Reference from the Holy Quran. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Translation: Purified for people is the love for what they desire, of women and sons, an accumulation of heaps of gold and silver, and branded horses, and cattle and crops. All this is the possession of this worldly life, and it is Allah with whom is the good abode. This verse mentions love to the world, which includes women, sons, wealth and children, gold and silver, business, gardens, fine rides, and the best houses, so that a difference can be made between the worldly-minded people and those who love Allah Azza. Allah Azza has hidden His passion of love and affection within a man, and has presented the whole world with glory in front of Him, so that a man turn towards Allah Azza by giving a cold shoulder to the worldly love. For the believers, Allah Azza has created the best abode, Jannah, above this world. Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says, some people seek sustenance, but sustenance flees from them. Some seek faith, and faith disgusts them. But the man who seeks Allah Azza,
sustenance finds him and faith interfuses in the veins of his whole body.